وہاں پر نہ کوئی لنگڑا ہوگا نہ لولا ہوگا نہ کوئی بچہ ہوگا بلکہ ساروں کی پوری بھرپور جوانی ہوگی. اور بتایا گیا کہ مردوں کا ایسا معلوم ہوگا کہ پورے شباب کے اندر وہ ہیں اور ان کے شباب میں ہر لمحہ بجائے اس کے کہ بڑھاپے کی طرف مائل ہو شباب کے اندر تازگی اور نکھار بڑھتا جائے گا. کیا جہنم کے اندر بھی اسی طرح کے لوگ سزا پائیں گے؟ وہاں بھی میدان محشر میں تو اسی پر ہم قیاس کر سکتے ہیں. تو جہنم کے اندر بھی ان کو بہت بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک ایک کی بیٹھک سینکڑوں سینکڑوں میل دراز کر دی جائے گی تاکہ جہنم کے انگاروں پر بیٹھنے میں مزہ آ جائے. دنیا کے اندر ایک خاندان جو سارا نکوکار تھا کہ جنت میں بھی وہ خاندان ایک جگہ پر ہوں گے، اسی طرح ایک خاندان جو بدکار تھا وہ بھی ایک جگہ پر ہوگا. اپنے مومن خاندان کی یکجائی سے ان کے محبت اور خاندانی ماحول کی خوشی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون. یہ سورہ عمران کی آیتیں 15 سال کے بعد جب اللہ کے بندوں نے مالک کی ایک بات کو پورا کر دکھایا. مکے میں ایمان لائے یا مکے سے دعوت حق ان کو پہنچی ان کے قبیلے میں. انہوں نے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف رکھتے اور ہر طرف سے ان کا گھیراؤ ہوا. ہر قدم پر ان پر ان کی مخالفت کی گئی، لیکن وہ توبے کھاتے ہوئے اللہ کی راہ میں صبر کے ساتھ آخرکار ہجرت کرتے مدینے پہنچے ہیں اور وہاں 1 سال کے بعد صبر کے میدان میں اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے. اور اس کے بعد وقت کی جنگ میں بھی اللہ کی راہ میں جا کر سب کچھ لگا دیا. تو مالک ان کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر سے ایک عظیم شان تبدیلی آئی ہے اور تمہاری ساری حالت بالکل بدل گئی ہے. اس سے 10 سال پہلے کا جو تمہارا مدینہ تھا اس کو اپنے خیال میں لاؤ کہ تم ایک ہی باپ کی اولاد تھے اور تو حضرت کے لوگوں، لیکن دشمنی کا یہ عالم تھا کہ کوئی زمانہ ایسا تمہارے اوپر نہیں گزرا ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیسے نہ ہو. میں نگاہ پر جاتی تھی تو تمہاری آنکھوں میں خون کرا. تمہارے اندر مشترک دین تھا اللہ کے علاوہ. تم شرک پر جمے ہوئے تھے، تمہارے معبود تھے اور اسی طرح سے ان کے سماجن کا تمہاری جنگ بھی ان کے معبود تھے. اور زندگی تمہاری یہاں تک تنگ ہو گئی تھی کہ آخرکار آگے جا کر تم نے یہ طے کیا تھا کہ ایک شخص کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں اور دونوں قبیلے کے افراد اس کو تاج پہنائیں، اس کو اپنا بادشاہ مان لیں اور اس طرح سے یہ جو خون خرابہ ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے. فرمایا کہ تمہاری حالت تھی لیکن اللہ نے کس آسانی کے ساتھ جیسے آباد والے نسخے سے تمہاری اصلاح فرمائی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت تم تک پہنچی اور تم دونوں نے قبول کر لیا. اس سے پہلے تمہاری حالت تھی وہ کس طرح سے بدل گئی. تمہارا حال یہ تھا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. تو اللہ کا بڑی نقلوں کی تو کیونکہ تم بھی ایمان لے آئے اور تمہارے دشمن جن کو تم پہلے دشمن سمجھتے تھے وہ بھی ایمان لے آئے. اب اتفاق ہو گیا ہے اللہ کے اوپر، اللہ کی بندگی پر
اللہ کے دین پر اللہ کے رسول کے آخری رسول ہونے، اور ایک بات کے اوپر جو کچھ ہونا ہے وہ یہاں نہیں بلکہ آخرت میں قیامت کے دن اللہ کے فیصلے کے بعد ہونا ہے۔ اس ایمان کی برکت سے حال یہ ہو گیا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اب وہ دشمنیاں ختم ہو گئی خواب و خیالوں دماغ کے کنارے کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ ایک طرح ایسا تھا اس دنیا میں بھی برباد ہو رہے تھے اور اس کے بعد ہمیشہ کی بربادی تمہارا انتظار کر رہی، لیکن اللہ نے تم پر رحمت فرمائی اور ایمان کے ذریعے سے تم کو بھائی بھائی بنایا۔ تو سارے فساد جو آپس میں ہو سکتے ہیں، ساری دشمنیاں اگر ختم ہو سکتی ہے تو اس طرح سے اللہ کے دین کی صحیح دعوت سے اٹھانے والے بھی اللہ کی بندگی کا نمونہ پیش کرے اور جو ان کی بات کو مانتے ہوئے ان کے ساتھ ملتے گئے وہ بھی اللہ کی بندگی کا دم بنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے تو یہ آپس کی ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی اور ایک ایسا گروہ اللہ پیدا کرے گا کہ جو باطل کے مقابلے میں جم کر کھڑا ہوگا، خیر کو پھیلائے گا اور برائی اس کے ذریعے سے اس دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات تھی کہ جب ایمان دل میں اتر جائے تو پھر دشمنیاں ختم اور دوستی پیدا ہو جاتی۔ اسی کو بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بیان کرنے والے وہ ہیں جو ہجرت کے 7 سال کے قبل گزرے ہیں، یمن سے آئے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد وہ بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومن للمومن کالبنیان یشد بعضها بعضا، کہ اگر کئی باتوں میں ایمان دل میں اتر جائے تو اس کے بعد پھر مومنوں کے اندر یہ انقلاب پیدا ہو جانا چاہیے کہ دشمنی، خود غرضی، نفسا نفسی کے بجائے ان کے اندر اس طرح سے بھائی چارہ ہو جائے، ایسا میل ملاپ ہو جائے، ایک دوسرے سے ہمدردی اور انتصاری اس طرح سے پیدا ہو جائے جیسے کہ ایک عمارت ہوتی ہے تو اس کا ایک ایک پتھر یا ایک ایک چیز، کیونکہ ایک عمارت کی ہوئی، اس لیے آپس میں ان کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جڑے رہتے، اور اس طرح سے جب عمارت کی یہ اینٹیں اور پتھر جب گر جاتے ہیں تو ایک بنیاد مرکوز بن جاتی ہے کہ عمارت پھر اچھی جگہ سے نہیں ہلتی، حوادث کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے بیان کیا کہ جب تم اسلام کی عمارت کے تم سارے ایمانداروں اسی کے ٹکڑے ہو، اسی کی اینٹیں ہیں، اسی کے پتھر ہو، تو تمہارے لیے بھی لازم ہے کہ ثابت کر دو کہ تم سچے مومن ہو اور اس لیے اپنے مومن بھائی کے ساتھ تمہارا رشتہ محبت کا، مروت کا، رحمت کا، ایثار کا، اور اپنی جان کو نجھاور کرنے کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہے تب تمہارا ایمان معتبر، ورنہ اگر تم یہ نہیں کرتے بلکہ نفسا نفسی ہے اور سب سے پہلے اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے بھائی کا خیال نہیں ہے تو یہ سمجھ لو کہ تم ایمان کے معاملے میں بچے نہیں ہو، بلکہ تمہارے اندر بڑی خامیاں ہیں، اور ایسے لوگوں سے جو ایمان اور اسلام کی عمارت بنے گی بہرحال اس میں کمزوری ہے، وہ کسی وقت وہ گر سکتی ہے، اس کے اندر سایہداری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب کا بینا ہٹا دیے، پھر اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر دکھایا کہ اس طرح سے مسلمان کو ایک دوسرے کا ساتھی اندر دکندار ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو دوسرے صحابی ہیں نعمان بن بشیر، اور یہ ایسے خوش قسمت ہیں کہ یہ خود بھی صحابی ہے
تمکن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، اس لیے ان کے لیے رضی اللہ عنہما کہا گیا۔ ایک ہو تو ادب اور ایک سے زیادہ ہوں، دو ہوں تو عنہما اور بہت سے ہوں تو عنہم کرتے، عربی کا قاعدہ۔ جیسے اللہ کے نبی کا سب نے فرمایا مثل المؤمن فی توادہ وتراحمہ وتعاطفہ مثل الجسد، جو لوگ جو ایماندار ہیں ان کی مثال آپس کی محبت میں، آپس کی رحمت اور حسن سلوک میں، آپس کی تعاطف میں، عطف کے وقت ہمدردی اور غمگساری، ان کی مثال یہ ہے مثل الجسد، جیسے ایک جسم ہے اس کے مختلف حصے ہیں، اسی طرح سے یہ اسلام کی جو جماعت، اللہ کے بندوں کی جو جماعت ہے، وہ سمجھو ایک جسم کی طرح، اور ایک جسم میں ایک اگر جس میں اس کا کوئی ایک جگہ پر تکلیف، پریشانی یا بیماری ہے، تباہ سارے جسد گرفتاری مرحوم، تو یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں جب تھوڑا نکلے، ہاتھ میں درد ہو تو اس کے بعد یہ ہاتھ کی انگلی جاگتی رہے اور باقی پورا جسم ہے وہ آرام سے سو جائے۔ ورنہ ایک جسم کے کسی ایک حصے کے اوپر اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم ہے وہ اس میں شامل حال رہتا ہے۔ اسی طرح سے اگر مسلمان کہ ایک فرد کے اندر کوئی پریشانی، کوئی غم ہے، تو پھر چاہیے کہ پوری مسلمانوں کی جو جماعت ہے مومنوں کی، وہ ہر ایک اس غم کو، اس پریشانی کو محسوس کرے، اور جو ایماندار نہیں ہے ان کی طرح نہ ہو جائے کہ چلو اگر اس کو تکلیف ہے تکلیف برداشت کرتا رہے، ہم کو تو خیر سے زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس سے غم میں شریک رہے۔ ورنہ ایمان اور بے ایمانی میں یہی فرق ہے۔ یہ دونوں روایتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور بیان کیا گیا کہ ایک مومن ہے وہ شفیع الخلق، خود غرض اور اپنے مقصد کا چاہنے والا نہیں ہوتا، بلکہ بڑا رحم کرنے والا ہوتا ہے، اس کا بے انتہا رحم کرنے والا، چوائس کے جب اللہ کی راہ میں اس کو باطل کے مقابلے میں اترنا پڑے اور جب تک نوبت پہنچ جائے اس مجبوری ہے، ورنہ وہ انتہا رحم دل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، رواه البخاری اور مسلم، کہ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اور رحم کوئی نہیں کرتا جو مقصد پر، جس کو اپنی غرض ہے اور جس کے اندر نہ شرافت ہے نہ دل کی نرمی ہے، لیکن مومن کے لیے کہا گیا مومن ایسا نہیں۔ اور جو ایسا ظالم ہے جس کے رحم دل نہیں ہے، جس کا ایمان معتمد نہیں ہے، جو لوگوں کے ساتھ رحم کا رویہ اختیار نہیں کرتا، لا یرحم اللہ، تو اللہ بھی اس کے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وہ انتہا افضل ہے اللہ کی نگاہ میں، جو مالک اس لیے خوش ہونے کی بجائے پروردگار اس سے ناراض، اور یاد تک کہ ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لاکھوں اذا الصلاة واريد ان اكبر فيها، کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں
جماعت کی نماز اور دل میں آتا ہے مثلاً یہ فجر کی نماز ہے، اس میں لمبی قرات تو آسم و پکار سبھی اور پھر میں سنتا ہوں کہ کوئی بچہ ہے جس کی ماں جماعت میں شامل ہے اور وہ کہیں رو رہا ہے آواز کے ساتھ، یہ سننے کے بعد تجرب کی صلاحی کراہی ان اشد والا امی رواؤ پکائی، تو میں اس کی نماز تک کو مختصر کر دیتا ہوں اس خیال سے کہ اگر لمبی نماز پڑھاؤں گا بچہ روتا رہے گا، اس کی ماں پریشان سے پریشان پر ہوتی رہے گی، اس لیے میں نماز تک تو جس کی محبوب میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن تو عجیبی مخلوق ہے آج کے لحاظ سے، آج اس کا تصور نہیں ہے، آج تصور تو یہ ہے کہ جو خود غرض ہو اپنے فائدے کے اوپر ساری دنیا کے نقصان کی پرواہ نہ ہے۔ اگر ساری دنیا میں آگ لگ رہی ہے تو کچھ پرواہ نہیں ہے، اگر اس کو اور اس کے بعد بچوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے بالکل غلط طریقے سے جانتے ہوئے، تو دوسری باتوں خدا نہیں ہے، خالص دنیا ہے، یہی دنیا خالی ہے، اس لیے آج انسانیت کا یہ عالم ہے، ایمان اس سے ناپید ہو جانے کے بعد ہمیشہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ بھی ہے کسی کو پکار کیے جائے اور کتابوں میں اخباروں میں اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اگر اٹھائی جا رہی ہے سارے لوگ، لیکن اسی وقت اس کی اصلاح ہو سکتی ہے کہ وہی ایمان کی دعوت سے اور اللہ کے بندوں کو صحیح معنوں میں اصلاح کی طرف بلایا جائے، اللہ کی بندگی اور قیامت کے ڈراوے سے ان کو ہر وقت ہوشیار رکھا جائے۔ پھر اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں وہ آتے رہے اور معمولی سے بات کو بھی قرآن و حدیث کے ذریعے سے نگاہوں میں سامنے لایا جائے، اور بڑی اور اس سے بڑی بات ایمان کی بات ہے، اس کا تو بڑا حق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا ہے کہ جب کوئی ایسا ہے کہ مومن کے حق کو مارتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو وہ چاہے بنیادی لحاظ سے جتنی حیثیت والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ فقیر ہے، وہ محتاج اور مفلس ہے، چاہے وہ ایماندار بھی ہو، چاہے روزے اور نماز بھی کرتا ہو، اور اس کے لیے بھی خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مدت تک جو کم اور زیادہ ہو سکتی ہے اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے، اور پھر جب اس کے گناہ جلد جو ہو تب اس کو باہر نکالا جائے۔ بخاری کی روایت بھی یہی ہے، تفصیل یہ مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی حسن ہم ایک دن کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتدرون من المفلس، کہ میرے ساتھیوں تمہیں خبر ہے، بتا سکتے ہو کہ مفلس کسے کرتے ہیں؟ قالوا صحابہ نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مفلس وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس نہ تو مال ہو درہم کی شکل میں، نہ سارے سامان ہو۔ تو خاص یہ سننے کے بعد اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا اصلی مفلس میری امت کا وہ ہے، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام صدقہ، میری امت کا مفلس وہ ہے اس نے دنیا میں ساتھیوں سے کہ مفلس کون ہے، تو صحابہ جناب نے فرمایا کہ ہم تو مفلس کو سمجھتے ہیں کہ جو اس کے پاس مال نہ ہو اور سامان نہ ہو، فرمایا لیکن میری امت کا اصلی مفلس وہ ہے
کہ قیامت کے دن وہ آئے گا کہ سلاطن و قیام بتا ایماندار بھی ہوگا اور اس نے معاملات بھی عبادات بھی کی ہوں گی، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزہ بھی رکھا ہوگا اور زکات بھی ادا کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویاتی اس حالت میں آئے گا وہ تب شکل نہ آگا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بڑا بنا کہا ہوگا سب قدم سے وہ قدم کو آگا کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا وہ اکلا مال آگا اور کسی کا مال اس نے ناجائز طریقے سے کھا لیا دفعہ کا دمہ آگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وہ گوادہ آگا، کسی کو میں مارا پیتا ہے. تو یہ حضرت مومن بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کی تعریفیں کی جا رہی ہوں، لیکن موت نفس کے اپنے تکبر میں اور اپنی خودغرضی میں ان کا عالم یہ تھا کہ حدوں کو توڑنے والے تھے اور مسلمانوں کو کمزوروں کے ساتھ یہ ظلم کرنے والے. تو بنایا کہ وہاں اللہ فیصلہ کرے گا اور اس کے دربار میں مال و دولت کا معاملہ تو نہیں ہے، جہاں وہ خالص نیکیاں ہیں کیا بنانا ہے. تو ان صاحب کی نمازوں اور روزوں اور زکات اور ان کے ایمان کی جو نیکیاں تھی ان نیکیوں میں سے جن کو انہوں نے ستایا تھا جو فریبادی اور مستفید بن کر آئے گی فیوتا حاضر من حسناتی و حاضر من حسناتی. تو پروردگار ان کی نیکیوں میں سے جن کے اوپر انہوں نے دنیا میں ظلم کیا تھا تو وہ فریاد کریں گے تو ان کی نیکیوں میں ان کے ظلم کے عین مطابق اپنی نیکیاں لے کر مالک ان سے اور ان مزدوروں کو دے دے گا جن پر انہوں نے ظلم کیا. یہاں تک کئی سنیت حسنات ہو قبل گزار نالی، یہاں تک کہ اگر یہ ہو جائے اتنی نیکیاں ان سے لے چھین لی جائے دوسروں کو دے دی جائیں کہ ان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں اور اب بھی لوگ جو فریادی ہیں وہ باقی ہیں تو بنار اور اس کے بعد اخیرہ من خطایا. اب جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا تھا ان کی خطاؤں کو لیا جائے گا اور جتنا انہوں نے ظلم کیا تھا اسی کے مطابق اس لحاظ سے اللہ جانتا ہے ان فریاد کرنے والی کو خطاؤں کو لے کر کس کو بدلاتے ہیں. اور پھر انجام یہ ہوگا فطریحت علیہ وہ برائیاں اس پر لالی جائیں گی سنت طریحت النار. تو یہ نمازی اور یہ زکات دینے والا اور روزے دار ہے یہ جہنم کی آگ میں جھونک دے گا. تو یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے ایک عمل کے اوپر پوری طرح سے اللہ کے کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نگاہ میں رکھنے کے بعد عمل کرو. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف کمائی بھی کر رہے ہو اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ حدوں کو توڑتے ہو ظلم کرتے ہو. اللہ کے ساتھ کوئی کمی کرے اس کی بندگی میں تو اللہ بڑی رحمت والا ہے، لیکن جب بندوں کے ساتھ حقوق و لباس کا معاملہ آتا ہے تو انسان دنیا میں بے پرواہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے بڑی سختی ہوتا ہے. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد دلاتے تھے ہر موقع پر کوئی موقع ہو چاہے وہ جنگ پر فتح حاصل کی ہو یا کوئی غم کا موقع ہو ایک بات یاد دلاتے تھے اور اچھی بات یہ تھی کہ خوشی اور غم کا یہ موقع نہیں ہے. اپنی خوشی حاصل ہوگی اللہ کے فیصلے کے بعد جس کو آپ سے بچا لیا جائے گا اور یہ جنت میں داخلے کا پروانہ پا جائے گا وہ جیتا اور وہ خوش ہوا اس کی خوشی دائمی اور سرمدی ہے. اور اس روز جو ناکام ٹھہرا اور آپ نے جھوٹنے کا حکم دے دیا گیا وہ چاہے دنیا میں پوری زندگی عیش کے ساتھ گزار چکا ہو لیکن ایک خوشی کی یاد اس کو آ کر اسی نے غم کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے گی. تو اس طرح سے
کوئی موقع وہ جس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کرتے تھے تو ہمیشہ ایک ہی بات کہ آپ اس کو ہر وقت اپنی نگاہ کے سامنے رکھو، اصلی جیت قیامت کے دن کی جیت ہے، اور وہ صرف اس وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ اللہ کی فرمان کو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھ کر، اور اس دن راجپور سے ہمیشہ لفظہ اور ترسا رہتے ہوئے اپنے قدم کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرو، اور اگر صحیح یہ غلط پڑ جائے تو اس کے بعد پھر اللہ کے توبہ استغفار کر کے پھل دو۔ یہ ایک طریقہ ہے، اور جو مومن ہے اللہ نے بتایا ہے تو ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں دن میں 70 بار سے بھی زیادہ میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں، بندگی دکھاتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، حالانکہ اللہ نے میرے لیے ارشاد فرما دیا ہے کہ آپ سے نہ کسی اگلی بات کے بعد فرض ہے، نہ کسی پچھلی بات کا سوال کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ توفیق ہے تو اس کو اپنے نگاہ میں رکھیے اور انتظار کیجیے اس دن کا کہ جب آخری سانس کا چکا لگنے والا ہو، وہ چاہے بستر پر یا اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں یا اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے کسی طرف سے اللہ کی یہ رحمت آ جائے کہ شہادت کا موقع نصیب ہو، اس وقت تک کے لیے تو اس وقت یہ معاملہ سامنے آ جائے گا اور فرشتوں کی گواہی سنا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی۔ اب یہ فائدہ یہ ہے کہ اکثر مغرب تک جمعرات کے لیے تقریروں کے بعد یہ حدیث کے مختلف ٹکڑے اور قرآن کی مطابقت آپ حضرات کے سامنے آتے رہیں گے تاکہ دین کا پورا علم ہمارے حضرات کے سامنے ہو، اور ہر طرح کے معاملے میں ہمارا زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک کام ہے جس کو اہل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں رہنمائی کے ساتھ نوازے اور ایمان کے ساتھ پھر عمل صالح کے